ایک اور اعلیٰ حضرت کا کلام. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. الحمدللہ 101 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو وصال کیے ہوئے. کتنے؟ 101 سال. لگتا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت اتنے پرانے. 101 سال. اعلیٰ حضرت کی عمر شریف جو غالباً 23 سال کی تھی نا، 23 سال کی، تب اعلیٰ حضرت کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ مجدد ہیں، صدی کے مجدد آپ ہیں. بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کے صرف میں 1 سال بڑے ایک بھائی تھے محمد رضا، تو وہ چونکہ ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے تو ایک ہی نشست میں بیٹھنا، باتیں کرنا وغیرہ ان کا چلتا تھا. تو کہتے ہیں مغرب کے بعد ہم بیٹھ کے باتیں وغیرہ کرتے تھے، مسائل وغیرہ یہ وہ، اور پھر کچھ ذاتی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہو کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تھوڑا دیر سے تشریف لائے، اور وہ تھا یکم محرم الحرام سن 1300 ہجری. کتنا تھا؟ یعنی آج سے 141 سال پہلے. تو محرم میں جب چاند نظر آتا ہے نا تو سال بدل جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت طرف تاخیر سے آئے اور انہوں نے کہا، آ کر کسی کہا آج محرم کا چاند ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہا ہاں آج چاند ہو گیا اور صدی بھی بدل گئی. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ صدی بھی بدل گئی، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. بس اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا، اور کہنا ایسا تھا کہ اس وقت ماحول میں سناٹا چھا گیا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے تو روب ایسا ہوتا کہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یعنی وہ وقت تھا جب اعلیٰ حضرت کو یہ علم دیا گیا کہ آپ اس صدی کے مجدد ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جب کہا نا اب ہمیں بدل جانا چاہیے، تو وہ وقت لمحہ ایسا تھا کہ پھر اعلیٰ حضرت بدل گئے. اور بڑے بھائی ہیں لیکن باوجود بڑے بھائی کے ہمت نہیں ہوتی مسئلہ پوچھنے کی کسی دوسرے کے طرح پوچھنے. تو یہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا معاملہ. کاش ہم بھی بدل جائیں، کاش ہم بھی بدل جائیں. اب تو ایسی عمر لگتی نہیں ہے کہ ہم پائیں کہ ہم کچھ ابھی چینج ہو تو ہم زندہ رہیں. ہم اس کا انتظار کیا کریں؟ ہم سے آج سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں بدل دے. یہ محفل میں آئے تیرے محبوب کی، ہمیں بدل دے، بلکہ ہمیں بدل جانا چاہیے. اب ہمیں بدل جانا چاہیے، اب ہمیں اچھا بن جانا چاہیے. اللہ ہمیں اچھا بنا دے. اعلیٰ حضرت امام سنت کہ کلاموں کی کیا کہنا. میں نے کون سا کلام شروع کیا تھا؟ ہاں اس کے بعد تو شروع نہیں ہے ابھی. یہ کہنا سبحان اللہ، یوں کھو گئے بس ذکر میں پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام جی وہ تو پڑھتا ہوں میں. آج میں کچھ اور سناتا ہوں آپ کو. اعلیٰ حضرت کے سارے کلام مجھے الحمدللہ آتے ہیں الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت کا ایک کلام میں سناتا ہوں آپ کو، سنیے. بہت ہی زبردست کلام ہے. سارے کلام اعلیٰ حضرت کے بڑے ہی زبردست. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے کے سو. آپ نے پہلے سنا ہے نا کلام مجھ سے ہی، اور یقیناً اس کی آپ نے کچھ تشریح بھی سنی ہوگی. سنی ہے نا؟ یاد ہے نا؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں. سنی ہے نا؟ ماشاء اللہ ضرورت ہے. اللہ اچھی بھائی کو ضرورت ہے، ہمیں اچھی بھائی کی ضرورت ہے، اس لیے بتانا پڑے گا. دیکھیں مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل ایک پھول ہے. اس پھول کی رنگت پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے اور اوپر جا کے بڑا ہو جاتا ہے. اس کے بیچ میں نا ریشے ہوتے ہیں زلفوں کی طرح. اور جب مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل کے پھول جب ہوا چلتی ہے اور اس کی زلفیں سوارتی ہیں، اور زلفیں جب سوارتی ہیں تو بیچ میں شکنیں پڑتی ہیں. جیسے ہم کنگھی کرتے ہیں نا، تو کنگھی کرتے تو کنگھی کے دانوں سے شکنیں پڑ جاتی ہیں. تو اس طرح جب اس کے گیسو میں شکنیں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، عورت جو ہے وہ اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا ہو کر بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے باوجود وہ اس کی محبت میں آ کر اپنی زلفیں قربان نہیں کر سکتی. وہ
سرے سے بولا کہ بال ہی اتار دوں، محبت میں ایسا نہیں ہو سکتا. عورت اپنے بالوں سے بڑا پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے. ذرا بال گرنے شروع ہوتے تو پریشان ہو جاتی ہے، کوئی ٹوٹکا بتاؤ بال گر رہے ہیں. نہیں، عورت کو اپنی گیسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت نے کیا حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل، سبحان اللہ. کہتے ہیں ندرت خیال بھی ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسوں حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسوں حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسوں حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسوں. اور شانہ گئے، شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، کنگھی کو کہتے ہیں شانہ. اور یاد رکھیے گا حضور کا جو مبارک ہاتھ ہے اس کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت فرمایا. یعنی کہ حضور کنکریاں مارے نا تو اللہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ اکبر. حضور کا ہاتھ اللہ کا دست قدرت ہے. اب دیکھیں اعلیٰ کہتے ہیں کہ شانہ پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ گئے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسوں، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے. آپ کو یہ پتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر جاتے نا کہیں سے تو گلیاں مہک اٹھتی تھی، اور حضور کے صحابہ حضور کی خوشبو سونگ 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 کر حضور تک پہنچ جائے گا. گلیاں مہک اٹھتی تھی. میرے امام کہتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسوں. اور اب ان اشعار کو سننے سے پہلے تھوڑا سا توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. وقوف عرفات، مزدلفہ، رمی اور قربانی کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ بالوں کو یا تو کٹوا دیتا ہے بالکل سرے سے، جسے کہتے ہیں حلق کروانا، یا تقصیر، اس کو چھوٹے کروانا. میرے آقا علیہ السلام نے حلق کروانے والے کو کے لیے 3 دفعہ دعا کی. جس نے حلق کیا اس کے لیے 3 مرتبہ دعا کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج فرض فرمایا. حج فرض 1 مرتبہ فرمایا، اور حج قران تھا. حج قران تھا. حضور کافی دن جو ہے احرام میں رہے، اور احرام میں پابندیاں ہوتی ہیں. احرام میں پابندیاں ہوتی ہیں. میل نہیں چھڑا سکتا بندہ، میل چھڑانے کی نیت سے نہا نہیں سکتا،
کنگھی اس طرح کر نہیں سکتا کہ بال ٹوٹیں، اور سر میں خوشبو والا تیل بھی نہیں لگا سکتا، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ میرے آقا کئی دن تک احرام میں رہے۔ اب حضور جب احرام میں تھے وہ زلفیں بھی کسی اور کی ہوتی تو بندہ کہے بکھری ہوئی ہیں یا گرد آلود ہیں، کسی اور کی ہو تو بندہ کہے نا۔ اب حضور کی زلفیں اگر ایسا معاملہ ہو تو کیا کہیں، اس کو عشق کی زبان میں کیا کہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عاشقوں کا امام کہتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ نہ زلفیں پراگندہ ہیں، نہ زلفوں میں مٹی لگی ہوئی ہے، نہ زلفیں بکھری ہوئی ہیں، بات یہ ہے کہ زلفیں پریشان ہیں۔ کیا ہے؟ حضور کی زلفیں پریشان ہیں۔ کس غم میں پریشان ہیں؟ سنو، امام کہتے ہیں آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر غج غم امت میں، اے امتیوں آپ کے غم میں، امتیوں آپ کے غم میں۔ ہاں آج امتی ایسے ہوتے ہیں کہ ذکر ہو رہا ہو تو پرواہ نہیں ہوتی، امتیوں آپ کے غم میں۔ آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر، ہم تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو۔ اب تصور کریں کہ حضور کی زلفیں رخصت ہو رہی ہیں، اور جب حضور کی زلفیں رخصت ہو کر صحابہ کرام جھوٹ لگائے ہوئے کہ کہیں حضور کی زلف نیچے نہ آئے، زمین پہ نہ آئے، کہ میں لے لوں، میں لے لوں، میں لے لوں۔ سارے صحابہ کرام جمع، حضور کی زلفیں رخصت ہو رہی ہیں۔ زلفیں حضور کی کبھی آدھے کان تک ہوتی، کبھی کان کی لو تک ہوتی، کبھی کبھی حضور کی زلفیں اتنی بڑی ہو جاتی کہ شانہ اقدس کو چھو لیتی، اس سے نیچے نہیں ہوتی، شانہ اقدس کو چھو لیتی۔ تو اب جب زلفیں رخصت ہو رہی ہیں تو جب کان تک تھیں تب کیا کر رہی تھی؟ سبحان اللہ، اس میں کیا حکمت تھی؟ اب جب جدا ہو کر شانے پر آ گئی تو اب کیا حکمت ہے؟ امام کہتے ہیں کہ گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گے سو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گے سو۔ اب جب زلفیں اور نیچے کی طرف آئیں تو یہ جو جھکی ہیں یہ کیا اشارہ کر رہی ہیں؟ اشارہ یہ کر رہی ہیں کہ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں حضور نے بڑی دعا کی امتیوں، اللہ کی بارگاہ میں بہت دعا کی حضور نے، یہاں تک کہ آپ کو یہ فرما دیا کیا گیا ہے معبود حقوق العباد معاف کر دوں گا، حقوق اللہ معاف کر دوں گا، اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ جس نے حج کیا اور جس نے وقوف عرفات کیا میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن حضور دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ کچھ اور ہی کرنے والی فرما، لیکن وہاں آپ کو روک دیا گیا۔ پھر آپ حضور جو ہے مزدلفہ تشریف لائے، اور مزدلفہ کے میدان میں بھی حضور رو کے دعا کر رہے ہیں کہ حضور کہ اللہ کرم فرما، کرم فرما۔ تو آپ کو یہ بھی فرما دیا گیا کہ حقوق العباد کے معاملے میں بھی میں کرم نوازی کر دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا جس بندے کا اگر حق تلف کیا، اللہ قیامت کے دن صلح کروا دے گا۔ تو جب حضور دعا کر رہے تھے رو رو کے تو اچانک حضور روتے روتے مسکرانے لگے، تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا بات ہے، آپ رو رو کے دعا مانگ رہے اچانک مسکرانے لگے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا اور بخشش فرما دی میری امتیوں کی، تو شیطان جو ہے وہ بڑا جل رہا تھا، وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ سبحان اللہ، شیطان جل رہا تھا، ہو کیا گیا؟ اللہ بار بار حج کی سعادت دے،
تو دیکھیے یہ زلفیں جو نیچے آ رہی ہیں وہ کچھ اشارہ کر رہی ہیں کہ سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، اس سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے، گیسو سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے، گیسو۔ اور تصور تو کریں کہ حضور کی گیسو احرام میں تو امامہ نہیں ہوتا، سر ننگا ہوتا، سر چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ محبوب کی زلفیں جب رخسار پہ آ رہی ہوں گی، حضور کی زلفیں جب چہرے انور پہ آ رہی ہوں گی، عارض پر آ رہی ہوں گی، تو کیا منظر پیش کر رہی ہوں؟ اعلیٰ حضرت عاشق ہے نا، بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کعبہ جاں کو پہنایا گیا غلاف مشکین، کیا شان، کعبہ جاں کو پہنایا گیا غلاف مشکین، ارے اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے، کیسو اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے، گیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلفوں میں آپ جو ہے وہ تیل کا استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کہ تیل کو بھی یہ سعادت دے دیتے تھے کہ آجا برکتیں لے لے، اور آپ کی زلفوں میں تیل شریف جو ہے وہ قیام فرماتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ تیل کی بوندیں جو نا وہ عارض تک پہنچ جاتی تھی، عارض تک پہنچ جاتی تھی ایسے تیل کی بوندیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں، اعلیٰ حضرت تو عاشق ہے نا، کہتے ہیں یہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں۔ امام کہتے ہیں سنو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا۔ اچھا پھر کیا ہے؟ سنو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے، کیسو صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے،